أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ پیارے انصار بھائیوں، جیسا کہ آپ نے سنا کہ خاکسار کی گزارشات کا موضوع تعلق باللہ ہے۔ حضرات، یہ وہ مقصد ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ ایک حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ کنتو کنزم مخفیہ، کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اور اس کے لیے میں نے آدم کو پیدا کیا۔ یعنی انسان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی صفات کا اس زمین کے اوپر اظہار ہونا تھا، اور انسان کے وجود کے اندر اللہ تعالیٰ کا وجود ظاہر ہونا تھا، اور یہ وجود کا اظہار خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے ذریعے سے اس طرح کے انسان کے اندر خدا تعالیٰ نظر آتا۔ یہی وہ مقصد ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ 1,24,000 انبیاء کو، رسول کو اس دنیا میں بھیجا۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی مقصد کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے کہ ہمارا خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے۔ اور اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی اسی چیز کے لیے بھیجا کہ ہم خدا کے ساتھ جڑ جائیں اور ہمیں خدا تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے اور ہم خدا کی صفات کے مظہر بن جائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ کام جس کے لیے خدا نے مجھے مامور فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ خدا اور اس کی مخلوق کے رشتے میں جو قدورت واقع ہو گئی ہے اس کو دور کر کے محبت اور اخلاص کے تعلق کو دوبارہ قائم کروں، یعنی خدا کے ساتھ انسان جڑ جائے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی موضوع کے اوپر ایک دفعہ تقریر فرمائی تھی، اور حضور نے اپنی اس تقریر میں فرمایا کہ لوگ مجھے دعا کے لیے خطوط لکھتے ہیں، کوئی مجھے یہ کہتا ہے کہ میری صحت کے لیے دعا کریں، میری صحت خراب رہتی ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرما دے۔ کوئی یہ لکھتا ہے کہ شادی میری ہوئی ہے، بچے نہیں ہیں، دعا کریں کہ بچے پیدا ہوں۔
کوئی کہتا ہے کہ بچے ہیں صرف لڑکیاں ہیں دعا کریں کہ لڑکے پیدا ہوں، کوئی کہتا ہے کہ لڑکے ہیں دعا کریں کہ مجھے لڑکی مل جائے، مجھے بیٹی مل جائے، کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس جاب نہیں ہے، کام نہیں ہے، دعا کریں کہ مجھے کام مل جائے، کوئی کہتا ہے میری شادی نہیں ہو رہی، دعا کریں کہ میری شادی ہو جائے۔ حضور نے فرمایا کہ غرض جتنی بھی لوگوں کی ضرورتیں اور خواہشات ہیں ان کے لیے لوگ مجھے دعا کے لیے لکھتے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو مجھے اس مقصد کے لیے لکھیں، مجھے یہ لکھیں کہ دعا کریں حضور میرے لیے کہ میرا خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے، مجھے میرا خدا مل جائے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر خدا آپ کو مل گیا تو تمہاری ساری خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ ہاتھی کے پاؤں میں جیسے سب کا پاؤں ہوتا ہے، آپ نے فرمایا کہ ایسے خدا کے ملنے سے ہر چیز تمہیں مل جائے گی، کیونکہ قادر مطلق خدا اس کے ساتھ تمہارا تعلق ہو گیا۔ حضرات، ہم جانتے ہیں کہ اس زمانے میں انسان نے بہت ترقی کر لی، مارس کے اوپر پہنچنے کے لیے انسان تیاریاں کر رہا ہے، ایسی مشینیں مارس کے اوپر پہنچا دی ہیں جو وہاں سے تصویریں کھینچ کے ادھر اس زمین پہ پہنچا رہی ہیں۔ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے اب دیکھیں ہم نے اس قدر ترقی کر لی ہے کہ باہمی رابطے کس قدر بڑھ چکے ہیں۔ انٹرنیٹ ہے، ایک ہمارے ہاتھ میں گویا کہ ساری دنیا اللہ تعالیٰ نے سمو کے رکھ دی ہے۔ ان ساری ترقیوں کے باوجود جو انسان ہے اس کی بحیثیت انسان بے چینی کا امیر ہے، بے چینی اور بے قراری مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور جتنے بھی ممالک ہیں جنہوں نے مادی لحاظ سے زیادہ ترقی کی ہے، جہاں دولت کے ڈھیر ہیں، انبار لگے ہوئے ہیں، لیکن وہاں کے باشندوں کو دیکھیں کہ بے چین ہیں، بے قرار ہیں، ڈپریشن کے شکار ہیں، نیند نہیں آتی اور اس کے لیے نیند کی گولیاں استعمال کرتے ہیں۔ جو امیر ترین ممالک ہیں وہاں خودکشی کی شرح سب سے زیادہ بڑی ہوئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ خدا کے ساتھ تعلق نہیں، اور یہ جو بے چینی ہے یہ کم نہیں ہو رہی کیونکہ مادیت پرستی کی طرف رجحان ہے۔ اس بے چینی کا علاج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس بے چینی کا علاج یہ بتایا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اے اطمینان کی تلاش میں سرگرداں انسان، اگر تو دل کا اطمینان اور سکون چاہتا ہے تو پھر یہ یاد رکھ کہ خدا کے ذکر سے تجھے سکون ملے گا اور تمہارا دل اطمینان پائے گا۔ اگر اندرونی سکون چاہتے ہو، راحت چاہتے ہو، آرام چاہتے ہو تو پھر خدا کے ساتھ تعلق کو جوڑ دو اور اپنے خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو اس قدر پختہ بنا لو کہ رات دن تمہاری زبان کے اوپر خدا تعالیٰ کا ذکر ہونا چاہیے اور خدا کی عبادت تمہارے اعمال کا حصہ ہونا چاہیے۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک دم بھی کل نہیں پڑتی مجھے تیرے سوا، جان گھٹی جاتی ہے جیسے دل گھٹے بیمار کا، کیا زندگی کا ذوق اگر وہ نہیں ملا، لعنت ہے ایسے جینے پہ گر اس سے ہے جدا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتابوں میں اس مضمون کو بھی چھیڑا ہے کہ انسان کی روح کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو گون دیا ہے، اور انسان کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی تلاش رکھ دی ہے، اور اپنی محبت کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ودیت کر دیا ہے، اور انسانی روح کو اس وقت تک
چین نہیں آتا جب تک کہ اس کا خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم نہیں ہو جاتا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو الگ سے پیدا کیا، آپ نے بہت ہی پیاری اس کی تشریح فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے محبت الہی رکھ دی ہے، اور تعلق باللہ کے مادے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس استعداد اور اس صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا کہ وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ سکے۔ اب یہ جو خدا تعالیٰ سے ملنے کی تڑپ ہے، خواہش ہے، یہ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، حضرت مسلم موعود نے فرمایا کہ انسان تعلق باللہ کے مادے کے ساتھ پیدا ہو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ تعلق یک طرفہ ہے؟ کیا یہ محبت خدا تعالیٰ کے ساتھ جو انسان کرنا چاہتا ہے یہ یک طرفہ ہے یا دو طرفہ ہے؟ اس کا جواب بھی ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے کہ نہیں، یہ یک طرفہ نہیں ہے، یہ دو طرفہ ہے۔ جیسے انسان خدا سے ملنا چاہتا ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ بھی انسان کو ملنا چاہتا ہے۔ خدا کو بھی جب اس کا بندہ، بھٹکا ہوا بندہ، بھٹکی ہوئی روح جب خدا کی طرف جاتی ہے تو خدا کو بھی انتہائی خوشی ہوتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، آپ نے فرمایا کہ خدا فرماتا ہے کہ جو شخص میری طرف ایک بالشت آتا ہے، یہ بالشت ہے کہ جو ایک بالشت میری طرف آتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں، اور جو ایک ہاتھ میری طرف آتا ہے میں اس کی طرف ایک باں آتا ہوں۔ یعنی یہ ہاتھ ہے اور یہ باں ہے کہ جو اتنا خدا تعالیٰ کی طرف آتا ہے خدا اتنا اس کی طرف جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر میرا بندہ میری طرف چلتے ہوئے آتا ہے تو اقبلت الیہ وہ ہرولو، کہ میں پھر اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں۔ یعنی انسان میری طرف چلتے ہوئے آتا ہے، میں اس کی طرف دوڑتے ہوئے جاتا ہوں۔ لیکن پہلا قدم انسان نے اٹھانا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں کا شکر بجا لانا اور خدا کی محبت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ انسان کا کام ہے۔ اور جب انسان خدا کی طرف قدم اٹھاتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کی طرف دوڑتے ہوئے آتا ہے، اور خدا تعالیٰ اس بندے کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اس کو اپنی گود میں بٹھا لیتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک واقعے کے ذریعے سے بھی اس چیز کو واضح فرمایا۔ آپ نے فرمایا جنگ میں ایک والدہ تھی جس کا بچہ گم ہو گیا، افراتفری کا عالم تھا، بچہ گم ہو گیا، وہ ماں پریشان اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی ہے۔ کبھی کسی بچے کو وہ اپنا بچہ سمجھ کے پکڑتی ہے، پھر دیکھتی ہے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیتی ہے، دوسرے بچے کی طرف چلی جاتی ہے، دوسرا پھر تیسرا، بالآخر اس کو اپنا بچہ مل گیا۔ جب اسے اپنا بچہ مل گیا تو اس نے اپنے بچے کو گود میں لیا، بٹھا لیا، اور اس کو سکون آ گیا، خوشی مل گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ یہ نظارہ دیکھ رہے تھے۔ آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ یہ دیکھا کہ اس ماں کو جب اس کا اپنا بچہ مل گیا تو اس کو سکون آ گیا، اس کو چین آ گیا، وہ خوش ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ اسی طرح جب خدا کی بھٹکی ہوئی کوئی روح خدا کے پاس جاتی ہے تو خدا کو اس ماں سے بھی زیادہ خوشی حاصل ہوتی ہے۔ جب اس کو اپنا بچہ ملا تو خوشی جتنی ہوئی، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے جب اس کا بندہ اس کی طرف جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار مومنوں کو یہ تسلی دیتا ہے کہ دیکھو میں دور نہیں ہوں، میں قریب ہوں۔
یہ تسلیاں ہیں جو خدا تعالیٰ ہمارا خدا ہمیں دیتا ہے. فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں تو اتنا قریب ہوں کہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. اور فرمایا کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ ہے، جہاں بھی تم رخ کرو گے وہاں اللہ تعالیٰ کی توجہ ہے، وہاں تم خدا کی توجہ کو پاؤ گے. فرمایا ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو خدا تمہارے ساتھ ہوتا ہے. اور اذا سألک عبادی انی فانی قریب، کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تجھ سے میرا بندہ میرے بارے میں سوال کرے تو انہیں بتا دے کہ انی قریب، کہ میں قریب ہوں. اب جب خدا اتنا قریب ہے تو اتنے قریب ہونے کے باوجود نظر کیوں نہیں آتا؟ سوچنا یہ چاہیے کہ کہیں ہماری نظر میں کوئی کمی تو نہیں ہے، کہیں ہماری نظر کا فطور تو نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ اتنے قریب ہونے کے باوجود بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا. کہیں ہمارے اندر تو کوئی کمی نہیں ہے، کہیں ہماری عبادت میں اور خدا کی محبت میں کوئی کسر تو نہیں رہ گئی. یقیناً ہماری طرف کمی ہے. اگر ہم خدا تعالیٰ کی طرف جائیں گے تو وہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارا ہاتھ بھی پکڑے گا اور ہمیں نظر بھی آئے گا، وہ ہم سے کلام کرے گا، وہ زندہ خدا ہے. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں کہ اچھا اس دنیا میں تو ہو سکتا ہے خدا تعالیٰ ورال ورا ہستی ہے، چھپی ہوئی ہستی ہے، ان آنکھوں سے نظر نہیں آتی، تو چلو کوئی بات نہیں، اس دنیا میں اگر خدا نظر نہیں آتا تو کوئی بات نہیں، اگلے جہاں میں خدا کو دیکھ لیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ ایسا ممکن نہیں ہوگا. فرمایا کہ من کانا فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا ہے اللہ فرماتا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا. یعنی جس کو اس دنیا میں وہ آنکھیں عطا نہیں ہوئی جن کے ذریعے سے وہ خدا کو دیکھ سکے، تو پھر آخرت میں بھی وہ خدا تعالیٰ کی دید سے محروم رہے گا، خدا تعالیٰ کی رؤیت سے محروم رہے گا. خدا کو دیکھنے کے لیے جو حواس ہیں وہ اسی دنیا سے انسان کو اپنے ساتھ لے کے جانے پڑتے ہیں، اور وہ حواس تب ترقی کرتے ہیں جب انسان اس رستے پہ چلے گا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ اگر تم مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، فرمایا نا یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحۃ ملاقیہ، کیا انسان تو بڑی مشقت سے میری طرف آنے والا ہے. جب تم مشقت کرے گا، جب تم محنت کرے گا، جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رستے کے اوپر چلتے ہوئے میری محبت کو پانے کی کوشش کرے گا، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فَمُلَاقِيهِ، میری تمہارے ساتھ ملاقات ہو جائے گی، خدا کے ساتھ ملاقات ہو جائے گی. تو یہ ملاقات اور اس کے لیے حواس انسان کو اس دنیا سے اپنے ساتھ لے کے جانے پڑیں گے، تب جا کے بات بنے گی. اور یہی سب سے بڑا انسان کا مدعا ہونا چاہیے، یہی سب سے بڑا مقصد ہونا چاہیے کہ ہماری خدا سے ملاقات ہو جائے اور ہمیں خدا کی رضا حاصل ہو جائے اور اس کی خوشنودی مل جائے، خدا ہم سے پیار کرنے لگے. یہ سب سے بڑی خواہش اور مدعا ہونا چاہیے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا. آپ نے فرمایا کہ اس رخ کو دیکھنا ہی تو ہے اصل مدعا، جنت بھی ہے یہی کہ ملے یار آشنا. آپ نے فرمایا میری جنت یہ ہے کہ مجھے میرا یار یعنی مجھے میرا خدا مل جائے. خدا مل گیا، اس سے بڑی کوئی جنت ہو نہیں سکتی، یہی جنت ہے. اور اس کے لیے آپ نے کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہے، کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی. یہ دولت لینے کے لائق ہے اگر جان دینے سے ملے، اور یہ لال خریدنے کے لائق ہے اگر تمام وجود کھونے سے حاصل ہو. اے محرومو، اس چشمے کی طرف دوڑو کہ وہ تمہیں سیراب کرے گا. یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا. فرمایا میں کیا کروں اور کس طرح اس خوشخبری کو دلوں میں بٹھا دوں
کس دف سے میں بازاروں میں منادی کروں کہ تمہارا یہ خدا ہے تا لوگ سن لیں، اور کس دوا سے میں علاج کروں تا سننے کے لیے لوگوں کے کان کھلیں۔ جیسا میں نے کہا کہ جن کو خدا مل جاتا ہے وہ خدا کی گود میں آ جاتے ہیں، خدا ان کی حفاظت کرتا ہے، خدا انہیں ہر قسم کے خوف اور حزن سے بچاتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں زمین تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی اگر تمہارا آسمان سے تعلق ہے۔ فرمایا اگر تم خدا کے ہو جاؤ تو یقیناً سمجھو، فرمایا یقیناً سمجھو کہ خدا تمہارا ہی ہے۔ یہ فقرہ میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر تم خدا کے ہو جاؤ تو یقیناً سمجھو کہ خدا تمہارا ہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی، غلام احمد کی، نعرہ تکبیر۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک دفعہ کشفاً دیکھا کہ خدا نے آپ کے گلے میں ایسے ہاتھ ڈالا ہوا جیسے دوست کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے۔ وہ جو طاہر صاحب نے بھی آج جو کہا تھا نا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا جے تو میرا ہو روے سب جگ تیرا ہو، یہ کشفاً اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کہا تھا۔ اور کیسے کہا تھا؟ گلے میں ہاتھ ڈال کے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس وقت یہ الہام کیا تھا اور فرمایا تھا کہ یہ تو میرا ہو روے سب جگ تیرا ہو۔ جو خدا کا ہو جاتا ہے ساری دنیا اللہ تعالیٰ اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شمار واقعات ہیں کہ کس طرح پھر خدا آپ کا ہوا، کس طرح خدا نے آپ کی مدد کی، کس طرح بادشاہوں کو خدا نے آپ کے سامنے زیر کیا۔ خسرو پرویز ایران کا بادشاہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاصمت رکھتا تھا، دشمنی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کا اس نے حکم جاری کیا اور یمن کے گورنر کو کہا کہ 2 سپاہی بھیجو اور محمد کو گرفتار کر کے میرے دربار میں پیش کریں۔ 2 سپاہی گئے، وہ یہی سمجھتے تھے کہ عربوں کی یہی حالت ہے کہ ہمارے 2 سپاہی ان کے لیے کافی ہیں۔ 2 سپاہی گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے۔ ایران کا بادشاہ گرفتاری کا حکم دیتا ہے، آسمان کا بادشاہ دیکھ رہا ہے کہ زمین کے اوپر کیا ہو رہا ہے کہ میرے نبی کو گرفتار کرنے کا ایران کا بادشاہ حکم دیتا ہے۔ 2 سپاہی آ جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں آپ کی گرفتاری کا حکم ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ آپ نے فرمایا آج آرام کرو، کل بات کریں گے۔ اسی رات اس بادشاہ کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا، شیروے نے، اور اس نے آرڈر جاری کیا کہ میرا باپ ایک ظالم بادشاہ تھا، اس نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ محمد کو گرفتار کرو، میں اس آرڈر کو منسوخ کرتا ہوں۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کو قتل کروایا، دوسری طرف اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع بھی دے دی کہ آج خسرو پرویز قتل ہو گیا۔ اگلے دن سپاہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تمہارے خدا کو آج رات میرے خدا نے قتل کروا دیا ہے۔ سپاہی چلے گئے، انہوں نے کہا دیکھ لینا کام بڑا خراب ہو جانا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ۔ وہ واپس آئے، پتہ چلا کہ واقعی وہ بادشاہ قتل ہو گیا ہے۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا واقعہ ہے، کرم دین والا جو واقعہ تھا، جو مجسٹریٹ تھا چندو لال، ہندو مجسٹریٹ لیکرام کی وجہ سے
ان کو ویسے ہی بہت زیادہ بغض تھا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف، اور ہندوؤں نے طیش بھی دلایا اس کو کہ اب یہ تمہارے ہاتھ میں آنے والا ہے، تمہارا شکار ہے، اس کو قابو کر لینا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کسی نے بتایا کہ جو مجسٹریٹ ہے جس کی باس آپ کا مقدمہ ہے، وہ یہ شیخیاں بگاڑ رہا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اس کے شکار ہیں اور وہ آپ کو گرفتار کرنا چاہتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، آپ کی آنکھوں میں چمک آ گئی، چہرے پر جلال آیا۔ آپ نے فرمایا میں اس کا شکار ہوں؟ خدا کی قسم میں اس کا شکار نہیں، میں تو شیر ہوں، اور شیر بھی خدا کا۔ وہ خدا کے شیر پر ہاتھ ڈال کے تو دیکھے۔ آپ نے شیر میں بھی فرمایا کہ جو خدا کا ہے اسے للکارنا اچھا نہیں، ہاتھ شیروں پر نہ ڈال اے روبائے زار و نزار۔ پھر آپ فرماتے ہیں سر سے میرے پاؤں تک وہ یار مجھ میں ہے نہاں، اے میرے بدخواہ کرنا ہوش کر کے مجھ پر وار۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو خدا کے ساتھ دوستی لگا لیتا ہے، خدا کا دوست بن جاتا ہے، خدا اس کا دوست ہو جاتا ہے، لا خوف، ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوتا ہے آئندہ زمانے کا، ولا هم یحزنون، نہ ماضی کے حوالے سے ان کو کوئی حزن تنگ کرتا ہے، وہ خدا کی گود میں ہوتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دلی کے ایک بزرگ کا واقعہ بیان فرمایا جو ولی اللہ تھے، خدا کے فرستادہ تھے اور خدا کے پیارے تھے۔ ان کا واقعہ ہے کہ بادشاہ جو تھا اس کی اس ولی اللہ کے ساتھ کچھ ناراضگی ہوئی اور بادشاہ نے دھمکی دی کہ میں جا رہا ہوں کہیں، واپسی پہ پھر میں تمہارا بندوبست کرتا ہوں۔ بادشاہ چلا گیا۔ بادشاہ جب واپس آنے لگا تو اس ولی اللہ کے مریدوں نے کہا کہ بادشاہ تو اب واپس آنے لگا ہے۔ کہتے ہیں نوز دلی دور است، ابھی دلی بہت دور ہے۔ بادشاہ قریب آ گیا دلی کے، مرید پھر فکر میں پڑے کہ کیا ہوگا، پھر اس ولی اللہ کے پاس گئے، کہتے ہیں نوز دلی دور است، ابھی دلی دور ہے۔ بادشاہ دلی میں داخل ہو گیا، وہ اور فکر مند ہوئے، انہوں نے کہا ہنوز دلی دور است۔ بادشاہ اپنے محل کے بہت قریب آ گیا اور اس ولی اللہ کو بتایا گیا تو انہوں نے کہا ہنوز دلی دور است۔ جب محل کے پاس پہنچا، قریب پہنچا، دیوار گری بادشاہ کے اوپر اور اس دیوار کے نیچے آ کے بادشاہ مر گیا اور دلی دور ہو گیا۔ خدا تعالیٰ اپنے پیاروں کی اس طرح حفاظت کرتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کے پیارے ہو جائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس دنیا میں کیوں تشریف لائے؟ آپ نے دنیا کو کیا دیا؟ بات یہ ہے کہ آپ نے دنیا کو زندہ خدا سے ملا۔ کہتے تھے خدا تعالیٰ ہے، ساری صفات اس کی ازلی ابدی ہے، لیکن اب بولتا نہیں ہے، اب کلام نہیں کرتا، اب انسانوں سے تعلق نہیں جوڑتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس زندہ خدا کو دنیا کے سامنے پیش کیا اور اپنے ماننے والوں کو، جو بھی آپ کے ساتھ جڑا، اس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خدا کے ساتھ جوڑ دیا۔ آپ فرماتے ہیں اے سننے والوں سنو کہ خدا تم سے کیا چاہتا ہے، یہی کہ بس تم اسی کے ہو جاؤ، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو، نہ آسمان میں نہ زمین میں۔ ہمارا خدا وہ خدا ہے جو اب بھی زندہ ہے، جیسا کہ وہ پہلے زندہ تھا، اور اب بھی وہ بولتا ہے جیسا کہ وہ پہلے بولتا تھا، اور اب بھی وہ سنتا ہے جیسا کہ پہلے سنتا تھا۔ یہ خیال خام ہے کہ اس زمانے میں وہ سنتا تو ہے مگر بولتا نہیں، بلکہ وہ سنتا ہے اور بولتا بھی ہے۔ حضرت اسلام فرمایا کرتے تھے کہ خدا تعالیٰ ہم سے انسانوں کی طرح باتیں کرتا ہے، جیسے ایک انسان دوسرے انسان سے بات کرتا ہے۔ حضرت اسلام فرمایا کرتے تھے اس طرح خدا
ہم سے مجھ سے کلام کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم، اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار۔ نعرہ تکبیر، حضرت محمد مصطفیٰ، اسلام احمدیت، اسلام احمدیت، غلام احمد کی، غلام احمد کی، نعرہ تکبیر۔ حضرات، ہمیں سوچنا یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا دعویٰ کیا تھا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ کا دعویٰ یہ تھا کہ آپ امام مہدی تھے، آپ اس زمانے کے مجدد تھے، آپ مسیح موعود تھے اور مسیح موعود ہیں، یہ آپ کے دعوے ہیں۔ لیکن ایک بہت بڑا دعویٰ ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور وہ کیا دعویٰ ہے؟ وہ دعویٰ یہ ہے کہ اے سونے والو جاگو کہ وقت بہار ہے، اب دیکھو آ کے در پہ ہمارے وہ یار ہے۔ یہ ہے دعویٰ کہ اب دیکھو آ کے در پہ ہمارے وہ یار ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو خدا کو دیکھنا چاہتا ہے میرے در پہ آ جائے، اور جب وہ میرے در پہ آئے گا تو میں اس کو خدا دکھا دوں گا، اور جو بھی آپ کے در پہ آیا اس کا خدا اس کو مل گیا۔ کئی ایک واقعات ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا رسیدہ انسان تھے۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ مرزا صاحب کو ماننے سے پہلے بھی آپ خدا رسیدہ تھے، لیکن مرزا صاحب کو ماننے کا کیا فائدہ ہوا آپ کو؟ یہ 2 دفعہ سوال آپ سے ہوا اور 2 دفعہ آپ نے مختلف جواب دیے۔ ایک جواب آپ نے ایک دفعہ یہ دیا کہ میرے اندر ایک کمزوری پائی جاتی تھی، میں نے بڑی کوشش کی کہ اس کمزوری کے اوپر قابو پا لوں، لیکن اس کمزوری کے اوپر میں قابو نہیں پا سکتا رہا تھا، اور مرزا صاحب کو مانا اور قبول کیا، اور اس کے نتیجے میں معجزانہ طور پہ اللہ تعالیٰ نے وہ کمزوری مجھ سے دور کر دی۔ دوسرا آپ نے یہ فرمایا دوسرے موقع پہ کہ مرزا صاحب کو ماننے سے پہلے مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار تو ہوتا تھا، لیکن عالم خواب میں ہوتا تھا، لیکن جب سے مرزا صاحب کو مانا ہے تو مجھے عین بیداری کے عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو جاتا ہے۔ یہ وہ دعویٰ تھا جس نے مانا، اس نے اس دعوے کی سچائی کو پھر اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا۔ جو ہے ہمارے بزرگ حضرت مولوی غلام رسول راجے کی صاحب، ان کے 2 واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کے بعد میں اپنی تقریر کو سمیٹوں گا۔ حضرت مولوی غلام رسول راجے کی صاحب ایک دفعہ مدراس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کے اوپر ایک جلسہ تھا، اور یہ جلسہ مدراس میں ایک مندر کے اندر، یعنی مندر کے احاطے میں ہوگا، وہاں تھا، اور جو پنڈت صاحب تھے وہ اس کی صدارت کر رہے تھے۔ جلسہ شروع ہوا اور جو نائب مربی تھے حضرت مولوی غلام رسول راجے کی صاحب کے، وہ تقریر کر رہے تھے صداقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر۔ جب تقریر شروع ہوئی، جو صدارت تھی وہ پنڈت کی تھی، تقریر شروع ہوئی تو ہلکی ہلکی بارش ہونا شروع ہو گئی، بوندا باندی شروع ہو گئی۔ اب جب بوندا باندی بارش رک گئی، اس کے بعد وہ جو نائب تھے مولوی صاحب کے، انہوں نے مولوی صاحب سے کہا، مولوی صاحب میں تقریر کر رہا تھا، سارا ماحول خراب ہو گیا، لوگ اٹھنا شروع ہو گئے، بارش شروع ہو گئی، پنڈت نے بھی بولنا شروع کر دیا، آپ کو کیا لگا؟ آپ بھی جب کرسی پہ کھڑے ہو گئے اور آپ نے بھی آسمانوں کی طرف منہ کر کے کچھ بولنا شروع کر دیا، کوئی تقریر شروع کر دی۔ مولوی صاحب نے کہا میں نے تقریر نہیں شروع کی تھی،
میں تو بادلوں سے مخاطب تھا۔ اب اندازہ کریں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی قوت قدسیہ کا، آپ کی روحانی طاقت کا، کہ آپ کے ماننے والے ماں کے پیٹ سے جنم لینے والے انسان بادلوں سے مخاطب ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں میں تقریر نہیں کر رہا تھا، میں بادلوں سے مخاطب تھا، اور بادلوں کو مخاطب ہو کے میں نے کہا کہ تم نے احرار والا کام کب سے شروع کر دیا؟ یہ کام تو احرار کیا کرتے ہیں کہ صداقت مسیح موعود کا جلسہ ہو اور اس جلسے کو آ کے خراب کر دیں، اور تم نے آ کے مسیح موعود کی صداقت والے جلسے کو خراب کرنا شروع کر دیا، احرار والا کام شروع کر دیا۔ مولوی صاحب کہتے ہیں میں نے بادلوں کو مخاطب ہو کے کہا میں تمہیں 2 منٹ دیتا ہوں، 2 منٹ میں یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ میں خدا کے حضور تمہاری شکایت کروں گا۔ مولوی صاحب کہتے ہیں بادلوں سے مجھے آواز آئی، 2 منٹ کی بات نہیں ہے، 1 منٹ میں ہم یہاں سے جاتے ہیں۔ بادل چلے گئے۔ یہ انقلاب تھا روحانی، یہ وہ خدا جو گم ہو گیا تھا، اس خدا کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ملایا ہے۔ حضرت مولوی غلام رسول راجے کی صاحب بازار میں سے گزر رہے ہیں، آپ کے ساتھ فتح دین بھیروی صاحب، مولوی فتح دین بھیروی صاحب ہیں۔ اب اندازہ کریں بازاروں میں گھوم رہے ہیں اور خدا سے باتیں ہو رہی ہیں، خدا سے کلام ہو رہا ہے۔ بازار سے گزر رہے ہیں، پھل کی ریڑھی آئی اور مولوی صاحب نے وہاں ریڑھی کے اوپر کوئی پھل خریدا۔ اب مولوی فتح دین صاحب تھے جو، ان کو انگور بڑے پسند ہیں۔ غلام رسول راجے کی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی اور پھل خریدا، خرید کے چلے گئے، جا کے ایک جگہ بیٹھے، دونوں نے مل کے پھل کھایا۔ اس کے بعد غلام رسول راجے کی صاحب پھر کہتے ہیں چلو ریڑھی کی طرف چلتے ہیں۔ ریڑھی کی طرف چلے گئے، جا کے ریڑھی والے کو کہا کہ انگور دے دو، انگور خریدا، اور مولوی فتح دین بھیروی صاحب کو کہا کہ یہ لے انگور کھائیں، اور ساتھ کہنے لگے اگر انگور کھان دل کرتا سی تو منو ہی کہہ دندے اتو کیوں کلو آئے گی، مجھے بتا دیتے کہ میں نے انگور کھانا ہے، میں تمہیں انگور دے دیتا، لیکن تم نے اوپر میری شکایت کر دی خدا کے حضور، اور خدا نے مجھے کہا کہ جاؤ اس کو انگور لے کے کھلاؤ۔ واپس آئے، انگور لیا اور ان کو انگور پیش کر دیا۔ یہ تعلق ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی برکت سے قائم ہوا ہے، اور سوال ہمارا یہ ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو کرنا چاہیے، ہم بھی تو مسیح موعود علیہ السلام کے مرید ہیں۔ اگر ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حقیقی مریدوں میں اپنے آپ کو اس طرح شامل کریں گے کہ آپ کی تعلیم کو سمجھنے والے اور اس کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں گے، تو یقین رکھیں کہ ہمارا خدا بھی ہم سے مل جائے گا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام مجھے اور آپ کو بھی خدا تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے والے بن جائیں گے۔ خدا تعالیٰ ہماری بھی دعائیں قبول کرے گا، ہم سے بھی کلام کرے گا، وہ ہماری حفاظت فرمائے گا، ہم سوئے ہوئے ہوں گے اور وہ ہمارے لیے جاگ رہا ہوگا۔ اور خدا تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے جو ایک اور نسخہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حضرت داؤد علیہ السلام کی جو دعا سکھائی ہے، یہ دعا ہمیں درد دل کے ساتھ روزانہ کرنی چاہیے، کیونکہ خدا مل گیا تو سب کچھ مل گیا، خدا سے تعلق قائم ہو گیا تو دنیا جہان کی نعمتیں ہمارے پاس آ گئی۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، سب سے بڑی چیز خدا کی ذات ہمیں حاصل ہو گئی، اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألوک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوالی ہوں، وحب من یحبک، اور میں اس کی محبت کا بھی سوالی ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے۔
جو تجھے اپنا محبوب بناتا ہے اس کو میرا محبوب بنا دے. والعمل الذی یبلغنی حبک، اے اللہ میرے اندر اس عمل کی محبت ڈال دے جو مجھے تیری محبت کی طرف لے کے جانے والا، جس کی وجہ سے مجھے تیری محبت حاصل ہو جائے. کیسی زبردست دعا ہے. اللہم اجعل حبک احب الی، اے میرے اللہ تو اپنی محبت کو میرے لیے، میری اپنے الیہ من نفسی، میرے اپنے نفس سے بھی زیادہ تو اپنی محبت کو میرے لیے محبوب بنا دے. انسان اپنے نفس سے محبت کرتا ہے، اپنی ذات سے محبت کرتا ہے، اپنی نفس کے لیے بہت ساری چیزیں چاہتا ہے، لیکن اس دعا میں کیا ہے، یا اللہ مجھے اپنے آپ سے بھی تیرا وجود زیادہ قیمتی ہو جائے، تیری محبت مجھے اپنی ذات سے بھی زیادہ محبوب ہو جائے. وَأَهْلِي، اور مجھے اپنے کنبے کی جو محبت میرے اندر رکھی ہوئی ہے، اپنے کنبے سے بھی، اپنے بچوں سے بھی اور اپنی بیوی سے بھی، یا اللہ میں تجھے زیادہ محبوب بنا لوں، تجھے زیادہ چاہنے لگوں، تیری محبت مجھے مل جائے. وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، گرمیوں میں انسان کو جو ٹھنڈے پانی کی محبت ہوتی ہے، یا اللہ اس سے بھی زیادہ تو اپنی محبت کو میرے لیے محبوب بنا دے. اللہ کرے کہ ہم خدا تعالیٰ کو پانے والے ہوں. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک اور بات بیان فرمائی وہ یہ تھی کہ اگر یہ چاہتے ہو کہ خدا تم سے محبت کرنے لگے تو دنیا طلبی کو چھوڑ دو، دنیا کے پیچھے نہ بھاگو، خدا کو ترجیح دو، دین کو ترجیح دو. اللہ کرے کہ ہم ان باتوں کے اوپر عمل کرنے والے ہوں اور اس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کے ساتھ ہمارا حقیقی تعلق جڑ جائے، اور ایسا تعلق جڑے کہ پھر قیامت تک اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے بعد بھی ہم خدا تعالیٰ کے ساتھ جڑے رہیں، اور جنت میں بھی ہم مسلسل خدا تعالیٰ کی محبت میں ترقی کرتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے ممکن بنا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نعرہ تکبیر.